رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مشکوٰۃ المصابیح کا درس ترتیب وار سے جاری ہے، اور اس سے پہلے آپ نے جو باب درس کا مکمل کیا، باب و اس بات عذاب القبر، یہ مکمل ہو گیا۔ آج ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے اس کتاب سے۔ یہ باب ہے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان، یعنی قرآن و سنت کے احکام پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کا بیان۔ اس باب کے تحت جو حدیثیں ذکر کی جائیں گی اس کا بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے چیز جو اس باب کا عنوان باندھا ہے کہ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ اعتصام کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ تھامنا، مضبوطی کے ساتھ، یعنی پھسلنے نہ پائے، ہٹنے نہ پائے۔ اور کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے، اور سنت سے مراد حدیث نبوی ہے، حدیث شریف ہے۔ دیکھیں، کبھی بولا جاتا قرآن و حدیث، اور کبھی بولا جاتا کتاب و سنت۔ دونوں چیزوں میں ذرا میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں۔ جب بولا جائے کتاب و سنت تو بھی مراد وہی قرآن اور حدیث ہوتا ہے۔ کتاب سے مراد اللہ کا کلام قرآن ہے، اور سنت سے مراد حدیث رسول ہے، حدیث پاک ہے۔ تو سنت جو ہے نا، دیکھیں کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور نبی کریم السلام کے وہ اقوال جو سرکار نے فرمایا، ارشاد، حضور کے افعال جو حضور نے کیا، حضور کے اقوال، افعال اور احوال کو سنت کہا جاتا ہے۔ لیکن سارے اقوال افعال کو نہیں، بلکہ جو امت کے لیے لائق عمل ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں، کو اس کی مثال دیکھیں۔ ایک ہوتا حدیث۔ حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سرکار نے فرمایا وہ بھی حدیث ہے، جو حضور نے کیا وہ بھی حدیث ہے۔ اور سرکار کے سامنے کوئی چیز کیا گیا، کوئی عمل کسی نے اور نے کیا، حضور اس کو دیکھ کر خاموش رہے، منع نہیں کیا، وہ بھی حدیث ہے۔ سرکار نے نہ کہا نہ منع کیا، خاموش رہے، چونکہ اگر وہ کرنے والا، اگر وہ غلط ہوتی، وہ کام غلط ہوتا، برا ہوتا، تو سرکار منع فرما دیتے۔ یعنی سرکار کے سامنے کوئی عمل کسی نے کیا اور حضور خاموش رہے دیکھ کر کے، منع نہیں کیا، تو وہ بھی حدیث بنتے، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے حضور کا فرمانا، اقوال جس کو بولتے ہیں، دوسرا حضور نے کیا، افعال کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حدیث کہلاتی ہیں، حدیث کہلاتی ہیں۔ لیکن سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا، حضور کے اقوال، جو حضور نے کیا، حضور کے افعال، یہ سنت ہیں۔ لیکن جو حضور کا اقوال اور افعال امت کے لیے لائق عمل ہوں، قابل عمل ہوں، وہی سنت کہلائے گا، وہی سنت کہلائے گا۔ اب کوئی کہے، حضور حدیث شریف میں ہے نا کہ حضور نے 11 نکاح فرمایا تھا، حدیث ایک نہیں ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ میرے آقا نے 11 نکاح فرمایا تھا۔ اب کوئی کہے کہ یار 11 نکاح فرمانا تو میرے سرکار کی سنت ہے، لو ہم بھی سنت ادا کریں، تو کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت کب ہوگا؟ جو عمل سرکار کا امت کے لیے قابل عمل ہو۔ چونکہ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں نا پیارے، حدیث تو ہیں لیکن بعض چیزیں میرے حضور کی خصوصیات میں سے تھیں، صرف حضور کر سکتے تھے، حضور کے علاوہ کسی کو کرنے کی اجازت، تو وہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے، وہ یاد رکھنا۔ بعض چیزیں میرے حضور کی کیا ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ جو اہل حدیث گمراہ کرتے کہ ہم اہل حدیث ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو 11 نکاح کر کے بتاؤ پھر حدیث پر عمل تو ہے تمہارا۔ میرے آقا علیہ السلام نے سواری پر، اونٹنی پر سوار ہو کر کے کعبہ معظمہ کا طواف کیا، کسی کو اجازت نہیں ہے بلا عذر، بلا عذر اگر کوئی طواف نہیں کر سکتا سواری پر۔ بہت سارے ایسے افعال
جو حضور کی خصوصیات میں سے ہیں. حضور نے ممبر پر نماز پڑھا دی، امت کے لیے جائز نہیں ہے. سرکار اسلام نے اونٹنی پر سوار ہو کر کے میرے حضور نے کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا، طواف کیا، امت کے لیے جائز نہیں ہے. تو جو چیزیں حضور کی خصوصیات میں سے ہیں وہ اگرچہ حدیث ہیں، حضور نے کیا ہے، لیکن امت اس کو کر نہیں سکتی. لہٰذا یہ حدیث تو ہوگی، سنت نہیں کہلائیں گی. یہ سنت نہیں کہلائیں گی. سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور کے وہ افعال، اقوال جو سرکار نے یا تو فرمایا ہوں یا تو کیا ہوں، اور امت کو اجازت ہو کرنے کی اس کو، اور سرکار نے متعدد بار کیا ہو، یعنی کئی مرتبہ کیا ہو، پھر اور امت کو کرنے کی اجازت بھی ہو، وہ حضور کی خصوصیات میں سے نہ ہو، اس کو کہتے ہیں سنت. اس کو کہتے ہیں. اگر کبھی کبھی سرکار نے کسی کام کو ایک مرتبہ کر لیا تو حدیث میں آ گیا. مثلاً کبھی ایسا موقع آیا میرے حضور نے کھڑے ہو کر پانی بھی پیا ہے. میرے حضور نے کیا کیا ہے؟ کھڑے ہو کر پانی کیا. میرے حضور نے کھڑے ہو کر کے بعض موقع پر حدیث میں آیا، بڑا حدیث، پیشاب بھی فرمایا، استنجا فرمایا ہے. اب کوئی بدبخت جا کر کے یہ کہنا دیکھو حضور کی سنت ہے، کھڑے ہو کر کے پیشاب پینا اور کھڑے کھڑے پانی پیے اور کھڑے کہ دیکھو حضور کی سنت ہے، تو یہ اس کی جہالت ہے. یہ سرکار نے ایک مرتبہ کیا. کس لیے کیا؟ بیان جواز کے لیے، تاکہ میری امت کے لیے کبھی ایسی ضرورت پیش آئے تو کھڑے ہو کر پانی پینا بھی جائز رہے، اس لیے کیا. ایک مرتبہ کیا تو ایک مرتبہ کیا تو حدیث تو بنی، سرکار کا عمل مبارک حدیث تو ہے وہ، لیکن وہ سنت نہیں ہے. وہ سنت نہیں ہے. تو اس لیے دیکھو ہم اہل سنت ہیں، ہم تمام سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں، اگرچہ ہماری بدنصیبی نہیں کر پا رہے لیکن کر تو سکتے ہیں. لیکن اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ تمام حدیثوں پر عمل کر کے دکھائیں. تمام حدیثوں پر کیسے عمل کر کے دکھائیں گے؟ جو حضور کی خصوصیات میں سے حدیث شریف میں آیا ہے، مثلا 11 نکاح کرنا، کیسے کر کے دکھائے گا کوئی بندہ؟ تو پتہ چلا کہ اور حضور نے ہمیں حکم کیا دیا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کی پیروی کرو. یہ نہیں فرمایا کہ علیکم بحدیثی، یہاں اپنے مذہب اہل سنت کی، جو ہم کہتے ہیں ہم مذہب اہل سنت والے، اس کی تائید ہو رہی ہے، اس کی تائید ہو رہی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ علیکم بحدیث نہیں فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ میری حدیث پر عمل کرو، نہیں. چونکہ حضور کو پتا تھا کہ میری بعض حدیثیں ایسی ہیں جس پر امت کو عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، امت عمل کر ہی نہیں سکتی ہے، لیکن سنت میری ایسی ہے کہ تمام میری سنت پر امت عمل کر سکتی ہے. فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے کہ میری سنت پر عمل کرو، اور سنت وہی ہوگا حضور کا قول یا فعل جو امت کے لیے لائق عمل ہو، اسی کو کہتے ہیں سنت. اس لیے ہم ہیں اہل سنت. ہم کیا ہیں؟ اہل سنت ہیں. تو اس باب میں دیکھو ہر سنت حدیث ہے، یاد رکھنا، جو بھی سنت ہے حضور کی وہ حدیث ہے، لیکن ہر حدیث یہ سنت نہیں ہے. ہر حدیث سنت نہیں ہے، چونکہ بعض چیزیں حدیثوں میں ہیں، حدیث تو ہیں حضور نے کیا ہے لیکن امت نہیں کر سکتی. وہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے، امت کو اجازت نہیں ہے، امت کو اجازت نہیں ہے کرنے کی. تو وہ حدیث تو بنے گی لیکن سنت نہیں بنے گی. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس باب میں مصنف نے، صاحب کتاب نے کیا فرمایا کہ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی کتاب اور سنت کو، قرآن کو اور حضور کی جو حدیث ہے جو امت کے لیے لائق عمل ہیں اس کو مضبوطی سے تھامنے کا بیان. اور یہ جو ہے نا شریعت کے دو دلیل اصل ہیں، کتاب و سنت، قرآن و سنت. یعنی شریعت کا کوئی بھی حکم جو ثابت ہوتا ہے یہ اصل دو دلیلیں ہیں، کتاب و سنت، اور باقی اس کے بعد اجماع اور قیاس دو دلیلیں اور ہیں، وہ بھی انہی سے نکالی گئی ہیں. بہرحال ایک علمی بحث ہے. اب میں اتنا سمجھا کر کے آگے حدیث پاک پڑھتا ہوں. یہ حدیث پاک بخاری مسلم شریف دونوں میں متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، قال رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. حضور السلام نے فرمایا کہ جو ایجاد کرے ہمارے دین میں وہ طریقہ جو اس دین سے نہیں، وہ مردود ہے. حدیث ہے، اس کو تھوڑا سمجھ لیں آپ، چونکہ اس حدیث کو پڑھ کر کے بد مذہب آج ہم کو کہتے ہیں کہ دیکھو سنیوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی ہیں،
جو دین سے نہیں ہے، حضور کے دور میں نہیں تھی. ہم کو بدعتی کہتے ہیں نا، تاوانہ دیتے ہیں، اور اس حدیث کا سہارا لے کر کے بتاتے ہیں، یعنی اس کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو یہ ورغلاتے ہیں کہ دیکھو حضور نے فرمایا کہ جو ایجاد کرے، ایجاد معنی ہوتا ہے پیدا کرے، بنائے، نئے سرے سے بنائے ایسی چیز دین میں جو دین سے نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے. تو اب ہم کو تانا کیا دیا کہ دیکھو تم نے ربیع الاول شریف نکال لیا، فاتحہ نکال لیا، چادر کا گن نکال لیا، جو اہل سنت کی معمولات میں ہیں، سنی جس کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ دین سے نہیں ہے. تو پھر یہ کیا چیزیں ہیں؟ مردود ہیں. یہ ہم کو تانا دیتے ہیں. اب یہاں پر اس کو سمجھنے کی بات ہے، حدیث پاک اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ کوئی آپ کو بہکا نہ سکے، اس لیے میں بتا رہا ہوں. میرے حضور نے کیا فرمایا کہ من احدثا، احدثا میں ہوتا ایجاد کرنا. ایجاد کا مطلب ہوتا ہے کہ نئے سرے سے کوئی چیز پیدا کرنا جس کا وجود پہلے نہ ہو، بعد میں کیا، اس کو احدثا کہتے ہیں. جس نے ایجاد کیا فی امرنا، ہمارے اس دین میں، امر سے مراد اسلام ہے، ہمارے اسلام میں، ما وہ چیز لیس منہ، جس کا تعلق اس دین سے نہیں ہے، جس کی اصل اس دین سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے. اگر یہ کہا جائے کہ تم نے مثلاً عید میلاد کا موقع آتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہم حضور کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں تو دینی سمجھ کر مناتے ہیں نا، دین سمجھ کر، کوئی دنیا تو نہیں سمجھ کر مناتے ہیں. ہم حضور کے کیا کہتے ہیں، میلاد پڑھتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. دین تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا تعلق تم نے یہ نکالا جو کہ صحابہ نے کیا نہیں تھا، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، تو یہ مردود ہے، تمہارا یہ مردود ہے. اب میں آپ کو پوچھتا ہوں، اگر کوئی آپ کو یہ کہے تو یہ بتاؤ کہ صرف پھر عید میلاد کی بات نہیں ہے، آج بہت ساری چیزیں ہیں، دارالعلوم ہے، مدارس سب چلاتے ہیں نا، جو سنی ہیں جو غیر سنی ہیں، دارالعلوم سب چلاتے ہیں. ہر جگہ بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، نصاب ہیں، حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، دستار بندی ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں ختم بخاری کا جلسہ ہوتا ہے، سیرت النبی کا جلسہ ہوتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں نا، سب چیزیں ہوتی ہیں. تو جب اگر عید میلاد نکال لیا، ایک مثال بتا رہا ہوں، عید میلاد اگر نکال لیا، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے اور صحابہ نے نہیں منایا تھا، حضور کی ظاہری حیات میں نہیں تھا، تو یہ بتاؤ کیا دستار بندی دین سے ہے؟ آپ بتائیں. جو آج دستار بندی سب کرتے ہیں، سنی غیر سنی کی بات، جو انکار کرتے ہیں نا ہم، یعنی ہمارے مذہب کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، ہم ان کو بتا رہے ہیں. ختم بخاری شریف جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کی یہاں بھی، تو جب بخاری شریف پڑھتے ہیں تو ختم ہوتا تو اس کی محفل لگاتے ہیں، دعا کرتے ہیں. تو کیا یہ دین سے ہے؟ صحابہ نے کیا تھا، غور کرنے کی بات ہے. اس کے بعد سیرت النبی کا جلسہ جو آج جس طریقے سے ہو رہا، کیا یہ دین سے ہے؟ یا دین سے؟ یہ بھی تو نہیں ہے دین سے. حضور السلام کے دور میں کیا یہ جو اتنے بڑے بڑے دارالعلوم بنے ہوئے ہیں، نصاب مرتب، یہ سب دین سے ہیں؟ وہ تو چھوڑیں، جس مسجد میں ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، جس مسجد میں ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، سنی ہو یا غیر سنی، یہ جو محراب بنی جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے، یہ دین سے ہے؟ یہ تو مسجد کا حصہ ہے، جز ہے نا، یہ دین سے ہے؟ یہ دین سے نہیں ہے. اس معنی کر کے کہ محراب نہ حضور کے دور حیات میں تھا، ظاہری حیات میں، نہ صحابہ، نہ خلفاء راشدین، حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کو بنوایا تھا. یہ محراب یعنی خلفاء راشدین کے زمانے کے بہت بعد میں ہوا. کوئی مسجد ایسے آپ بتا دیں، سنی ہو یا غیر سنی کی، جس میں محراب نہ ہو، محراب نہ ہو. اس کے بعد جو مسجدوں پر مینارے ہیں، پھر مسجدوں کی جو کیا کہتے ہیں کہ یہ اتنی ساری چیزیں سجاوٹ ہے اور مسجدوں کو خوبصورت بنانا ہے، ڈیکوریشن کرنا، یہ ساری چیزیں کہاں دین سے ہیں؟ حضور السلام کے دور میں سب سادہ تھا، سارا معاملہ سادہ تھا ظاہری حیات میں. تو کیا مطلب یہ ہوا کہ سب مردود ہو جائیں گی؟ سب مردود ہو جائیں گی کہ صرف عید میلاد ہی مردود ہوگا؟ معاذ اللہ رب العالمین. سمجھنے کی بات ہے، آپ سمجھے. اگر اس کا مطلب یہ کیا جائے کہ جو جس نے ایجاد کیا ہمارے اس دین میں وہ چیز جو اس سے نہیں ہے تو مردود ہے، تو بھائی بہت ساری چیزیں، محراب بنانا بھی دین سے نہیں ہے چونکہ حدیث میں ثابت ہی نہیں ہے حضور السلام سے. ممبر بنانا بھی کیا کہتے ہیں کہ اوپر جو مینار بناتے وہ بھی دین سے نہیں ہے. ختم بخاری شریف کرنا بھی دین سے نہیں ہے. چھلا کرنا بھی دین سے نہیں ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے. بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، تو کیا وہ سب مردود ہے؟ نہیں. اب اس کا جو معنی اصل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ سمجھ لیں اور بات ختم کر دیتا ہوں اسی حدیث شریف پر، تاکہ آپ اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ جائیں کہ کیا چیزیں دین سے ہیں، کیا چیزیں دین سے نہیں ہیں.
جو حضور نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین اسلام میں وہ چیز پیدا کی جس کی اصل اس دین سے نہ ہو، یعنی جو شریعت اور سنت کے مخالف ہو، شریعت کے مخالف ہو، سنت کے مخالف ہو، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، جو مخالف ہو مردود ہے۔ اب اگرچہ مثلا مسجد میں محراب بنا ہے، حضور علیہ السلام کے دین سے نہیں ہے محراب، لیکن یہ چیز شریعت اور سنت کی مخالف نہیں ہے، تو لہٰذا مردود بھی نہیں ہوگی، مردود بھی نہیں ہوگی۔ جو چیز یعنی یوں سمجھ لو کہ وہ اچھا، اس سے مراد ایک تو عمل بھی ہے، ایک تو عقیدہ بھی ہے، یعنی جس نے اس دین میں برا عقیدہ پیدا کیا، برا عقیدہ اور یا برا عمل نکالا جس کا تعلق اس دین سے نہیں ہے، فرمایا کہ وہ مردود ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ صحابہ کرام کے دور میں تھا، حضور علیہ السلام کے دور میں جو آج کے دور میں گندے گندے عقیدے پیدا ہوئے ہیں، گندے گندے عقیدے پیدا ہوئے ہیں، یہ عقیدے پہلے نہیں تھے برے عقیدے، صحابہ کرام کو گالیاں نہیں دی جاتی تھی معاذ اللہ، اہل بیت کی توہین نہیں کی جاتی تھی، اب ہو رہا ہے ایسا، غلط اور برے عقیدے پیدا کیے گئے، اور یہ جو برے عقیدے پیدا کیے گئے ان کا تعلق دین سے نہیں ہے، یعنی نئے عقیدے گڑھا، برے عقیدے گڑھے، تو یہ بھی مردود ہے۔ اسی طریقے سے جو عمل جو ہے بعد میں پیدا کیا گیا، اور وہ عمل اگر کسی شریعت و سنت کے مخالف ہے، ٹکراتا ہے، تو وہ عمل بھی مردود ہے، لیکن اگر وہ عمل شریعت و سنت کے مخالف نہیں ہے تو یاد رکھنا وہ عمل مردود نہیں کہلائے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ مسجدیں خوبصورت بنانا ہے، مسجدیں خوبصورت بنانا اگرچہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے دین کے مخالف نہیں ہے، شریعت کے مخالف نہیں، سنت کے مخالف نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ عمل اچھا ہوگا، یہ عمل اچھا ہوگا۔ لیکن وہ برے اعمال جیسے آج کے دور میں فلمیں، ڈرامے، طرح طرح سے گناہوں کے آلات مل رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو برے چیزیں بعد میں پیدا کی گئی، لیکن یہ شریعت و سنت کے مخالف ہیں، تو لہٰذا پھر کیا کہتے ہیں یہ مردود ہوگا۔ بہرحال آج وقت پورا ہوا، انشاءاللہ میں آئندہ ہفتہ اس کی اور تفسیر، اس کے علاوہ بھی اس پر 2-3 حدیثیں آگے دی ہیں، جو بدعات کی رٹا لوگ لگاتے ہیں، تو بدعات کا بیان اسی میں آئے گا، اور آگے میں انشاءاللہ ثابت کروں گا بہت سارے عقیدے کے باب ہے جو ہم سب کو سننا ضروری ہے۔ آج وقت پورا ہوا، اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتہ بھی اس کو حدیث پاک کو یہاں سے شروع کریں گے، اور آگے آپ کو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اللہ پاک بس ہم سب کو عمل کرنے کی